نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر، عاشقان رسول، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے قرآن کریم کی بڑی عالی شان ایک آیت پڑھنے کا جو مجھے شرف ملا ہے، یہ میں سورۃ فاتحہ سے پڑھنے کا جو مجھے شرف ملا۔ سورۃ فاتحہ کہتے ہیں ام القرآن، یعنی قرآن کریم کی ماں، یعنی اس سب سے اعلیٰ فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی شروعات شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پڑھا جاتا تو سورۃ فاتحہ ہے قرآن کریم میں، اس کی بڑی شان ہے۔ اگر اسی سورۃ فاتحہ کے ترجمے کو دل کی تہ گہرائیوں سے، دل و دماغ سے سوچیں، اسی پہ اپنا عقیدہ بنا لیں تو وہی عقیدہ راہ حق پہ ہوگا۔ اس کا مطلب جو ہے اے دے، دکھا دے، نصرہ، راستہ، تو المستقیم، سیدھا، یعنی سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کوئی لنک نہ ہو، کسی کا مختلف اس کی شاخیں نہ ہوں، ایک ہی راستہ ہو، اسے کہتے ہیں مستقیم، سیدھا راستہ، جس میں کوئی لنک، کوئی اس کی شاخیں نہ ہوں، ایک ہی راستہ ہو جو پیروی اللہ کی حکم اور پیروی رسول میں جاتا ہو۔ بس وہی دو ایک راستے ہیں، ایک ہی، دونوں کا نام ایک ہی ہے۔ تو اس کے طرف چلنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے دے، دکھا دے، نصرہ، راستہ، تو المستقیم، سیدھا۔ یہ اللہ سے یہ مانگنا ہے ہم نے، اللہ تبارک تعالیٰ میں دکھا دے وہ کون سا راستہ ہے سیدھا، جس میں کوئی لنک نہ ہو۔ وہ یہی ہے کہ آگے ایک پڑھ لیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ میں نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن کو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ملا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو پیروی رسول میں چلنے والے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام یافتہ وہی ہوں گے، اہل ولایت وہی ہوں گے جو اتباع رسول میں ہوں گے، سنت رسول پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اس سے علاوہ پتہ چلا کہ ایک ہی راستے کو نجات ملے گی، جو سیدھے راستے پہ چلنے والا۔ اگر مختلف راستوں پہ اگر چلیں گے، کئی فرقے بنائیں گے، پھر بات نہیں بنے گی۔ میں یبتغی غیر الاسلام میں دیناً فلن یقبل منہ، اگر اس کے ہٹ کر اپنے مرضی کے دین بنا لیا، فلن یقبل منہ، نہیں قبول کیا جائے گا۔ ہم جو الگ الگ ہم نے اپنے نام رکھے ہیں، میں فلاں، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے۔ بلکہ سورۃ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 158 سے پڑھے آگے، 58 جہاں لکھا نا وہاں پڑھیں۔ ویسے تو یہ اصول کے لحاظ سے 59 بنتی ہے یہ آیت، مگر 58 سے 59 تک پڑھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو الگ گروہ بناتے ہیں ان کا، اے نبی تم سے کوئی علاقہ نہیں، تمہارا واسطہ ہی ختم ہو گیا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے تعلق ختم ہو گیا، کیڑے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ کون سا اسلام؟ اسلام تو وہی ہے جس کو سلامتی ملی ہے۔ سلامتی کس کو ملی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام والے، ان کو سلامتی ملی۔ تو وہ چلتے کرتے کیا ہے؟ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، ایک ہی راستہ، سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں وہ کریں گے، نہ ہی کسی کی بات اس بات کو کوئی اہمیت ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا، کئی اس نے گروہ بنا لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کا کوئی عمل ہے، سنت کے بغیر کوئی نماز ہے، نہ اس کی کوئی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی تو سنت کے مطابق نکالنی ہوگی، نماز بھی وہ جو سنت کے مطابق ہم ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر اپنی مرضی سے کچھ بنا لی ہیں باتیں تو کچھ لوگوں نے ہاتھ ہی چھوڑ دی ہیں، ہاتھ باندھتے نہیں۔ یہ اس کا جو اس نماز کا جو عمل ہے اس کو پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ جب نماز پڑھیں گے ہم، اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر اولیٰ، کانوں سے ہاتھ لگانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ توبہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا، کس کی طرف؟ اللہ اکبر، اللہ جو سب سے بڑا اس کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ پھر ہاتھ باندھنے، اس کی وجہ کیا؟ پیٹھ پیچھے باندھ لیتے یا اوپر رکھ لیتے، سر پہ باندھ لیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی ہر بات کی، اس میں کچھ جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر ہاتھ کہاں باندھنے؟ ناف پہ۔ ناف پہ ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا؟ کہ دو مرکز، دو جو نفس کی شرارتیں وہ ناف ہے۔ اسی لیے یہاں پہ ہی شیطان نے تھوکا تھا، اسی لیے تمام جانوروں کے کسی کا ناڑو نہیں کاٹا جاتا مگر انسان کا ناڑو کاٹا جاتا ہے، انسان کا ناڑو کاٹا جاتا ہے، اسی لیے کہ وہاں وہ جو شیطان کا تھوک تھا اس کو کاٹنا ہے، کیونکہ کاٹا کس نے تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ناف سے وہاں سے مٹی لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا کتا بنایا۔ کتے کی فطرت کو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو نکالنا، یہاں نے ہاتھ باندھنے، تو اس میں اس کا تصور کیا رکھنا ہے؟ اللہ میرے دو نفسوں کی شرارت سے مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ یہاں ہاتھ باندھنے کا یہ مطلب ہے، یا اللہ میرے دو نفسوں کی شرارتوں سے، نیچے بے حیائی، اوپر دنیا کی لالچ، ہوس، کینہ، بغض، شرارت، تو وہ یہ ہے ان کے لیے۔ تو یہ یہاں باندھنا، یہ دیکھیں ہم کیوں باندھ رہے ہیں، اس کی کوئی جوازیت کہاں ہے بھائی آپ کے پاس؟ یہ جوازیت ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ثنا پہلے پڑھیں گے، کس کا نام؟ سبحان اللہ، سبحان اللہم و بحمدہ کا، ایسے ہی ہے نا؟ پہلے اللہ کی پاکی بولیں گے، اس کی تعریف کریں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اسی کی شان پہ جھک جائیں گے، اللہ اکبر، میں یا اللہ تیری بڑائی کو جھک رہا ہوں۔ تو دونوں ہاتھوں پہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنا، جھک جانا۔ تو جو نظر ہے یہ اپنے دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان پہ نظر رکھنا کہ یہاں سے میری زندگی کا آخری سفر شروع ہوگا، اس وقت کو یاد رکھنا۔ تو صحیح اندر چلے جاؤ، یاد رکھنا۔ تو وہاں کا کیا کرنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے تیری ذات سب سے عظیم، بہت عظمت والی، شان والی، عزت والی، اس کا یہ ترجمہ۔ پھر کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ کا مطلب سن لیتا ہے، لمن حمدہ، جب بھی اس کی حمد و ثنا کریں گے وہ سننے والا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں وہ سن نہیں رہا ہماری بات، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کوما، اس کو کہتے ہیں جو تکبیر اللہ کے بعد اس کو کہتے ہیں قیام کرنا، جو رکوع کے بعد کھڑے ہونا اسے کوما کہتے ہیں۔ جب کوما سے بعد ہم ایسے کریں گے، پھر اللہ اکبر، اللہ تیری بڑائی میں اپنا سر جو ہے، اپنا ناک، اپنی جو شان ہے تیری شان میں، یا اللہ تذلیل کرتا ہوں اسے، یا اللہ تیری حمد و ثنا کو، سبحان ربی یا اللہ، پاک ہے تیری ذات سب سے اعلیٰ، اور میں اپنی شان جو ہے جھکاتا ہوں تیری بڑائی میں، اللہ اکبر کی جگہ میں، اللہ اکبر کے نام پہ۔ تو وہ ایسے کریں گے، تب دونوں سجدیوں کے درمیان جب وہ وقفہ رکھنا ہے، ایسے جیسے مرغا دانے کھاتا ہے ایسے نہ کریں، پھر وکرا اسے کیا کہتے ہیں کہ جلسہ کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر ایک اسی پہ
ہاتھ اٹھائے نہیں ہیں تو دوسرا سجدہ کر لیں گے، نہیں ہوگی، نماز نہیں ہے، وہ سجدہ ہی نہیں ہے دوسرا، اسے ایسے کرنا ہوگا۔ پھر ہم جب دوسری رکعت میں ایسے آئیں گے، دوسری رقم ادا ہوگی، دوسری رکعت جو ہے وہ ادا ہوگی، پھر ہم کیا کریں گے؟ تشہد بیٹھیں گے، اسے جلسہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے، گردن جھکا رکھیں۔ اللہ اے خالق کائنات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ لفظ ہی کوئی نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ التحیات للہ، التحیات لفظ کوئی نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب عبادت جانی مالی صرف اللہ تیرے لیے، اور تیرے پیارے نبی کیا ہے؟ ایھا النبی اسلام ہے، کس پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر السلام علینا، یہ جمع متکلم آ گا یہاں، سلامتی ہو ہم سب پہ، ایک پہ دو پہ نہیں، سب پہ، جتنے ہم پڑھنے والا بھی، وہ بھی جو گھر بیٹھے ہیں، وہ بھی جو پڑھ رہے ہیں، وہ بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو خاص الخاص صالحین لوگ ہیں ان پہ۔ تو ہم اگر اللہ تبارک تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ان پہ سلام بھیجو، ہم ان سے محبت کریں تو شرک کیسے ہو گیا یار؟ اللہ تو ان کے لیے سلام کہہ رہا ہے، سلام کا حکم دیا ہے، تشہد پڑھنے کا۔ درود شریف پڑھے آگے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ولا عباد اللہ جڑا نا، یہ اس طرح نہیں، وعلی عباد اللہ، ولا کہتے ہیں نہ سلامتی ہو ان لوگوں پہ، وعلی عباد اللہ، سلامتی اوپر ہو ان لوگوں پہ۔ پہلے نماز تو اپنی درست کر لیں، وہ جب نماز جب ہماری درست ہوگی تو تب ہمیں وہ نماز قبول ہوگی۔ تو نماز کیا کرے گی؟ یقیناً، بالیقیناً نماز آپ کو معراج کی طرف لے جائے گی۔ یہ ایک مومن کی نماز، جو مومن کی نماز ہے، معراج المومنین، وہ معراج ہے۔ تو نماز ہی نہیں ہوئی تو معراج کیسے ہوئے؟ جی ساری زندگی نماز تو پڑھتے رہے ہیں، تو ہمیں تو کچھ نہیں ملا، نہ کچھ دیکھا۔ یہ مولوی اور پیر کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے۔ پھر پہلی بات ہے نماز کا ہی اصول نہیں ہے پتہ سے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے ہم نے۔ پھر ہماری نماز ہے، اس میں ہمارے دیکھیں ہماری نظریات کیا ہے۔ ہماری یہ نظریات ہیں کہ ہاتھ اس جگہ بننا ناپ ہے کہ دو نفسوں کی شرارت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، پھر ثنا پڑھنا ہو، ہاتھ باندھ کر بارگاہ الہی کی اس کی پاکی بیان کرنا، پھر اس کی تعریف کرنا، پھر قرآن کریم کی عظمت کو سلام کرنا، آگے ایک سورت ملانا، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر سورت ملانا، پھر رکوع ہونا، پھر جب رکوع ہوں گے تو پھر سبحان ربی العظیم، رپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ اس لیے کہ کوئی کسی بات کی کمی نہ رہ جائے۔ ان لوگوں کے لیے آگے حکم ہوا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ میں نے انعام کیا ہے۔ یہاں جمع متکلم نہیں آ گئے کیونکہ وحدہ لا شریک ہے، جس پہ میں نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ اس پہ چلانا۔ تو ہم ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، میرے رفیق کون ہیں؟ جو ان لوگوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ مگر ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ان لوگوں سے نسبت شرک ہو جاتا، اللہ تو ایک ہے، اسی سے مانگے۔ تو یہ میرے پیو لکھا ہے۔ تو ایسے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو سمجھنے میں نا سمجھی کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں، اس کا آگے سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس ایک اصل مطلب کیا ہے۔ کچھ دن پہلے میرا ایک نیا پولیس آفیسر بیعت ہوا، تو اس نے مجھے علامہ صاحب کے کچھ چند شعر جو ہے نا وہ مجھے عنایت فرمائے۔ تو ہم بھی علامہ صاحب کی تعلیم کو سلام کرتے ہیں،
ان کی پیارے نبی سے محبت اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ تو ان کا میں نے بھی ایک شعر پڑھا، جو شعر ان کا تھا، تو میں نے اپنے اس شعر کے ساتھ شراکت بنائی کہ ان کا ایک شعر ہے کہ میں ہوں کافروں کا کافر، میں ہوں کافروں کا کافر، کافر خدا ہمارا۔ اس کا ویسے تو مولانا صاحب کو تو مشتل ہو گئے، مگر ان کی حقیقت تو سمجھا نا کہ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، کہ میں کافروں کو نہیں مانتا اور کافروں کو میرا خدا بھی نہیں مانتا۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ تو باقی اس میں یہ میں نے لکھا، میں ہوں کافروں کا کافر تو کافر خدا ہمارا، میں ہوں مسافر یہی ہے راستہ ہمارا۔ یعنی تمہاری جو یہ بات ہے یہی ہے ہمارا بھی راستہ، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہم کوئی دور سے نہیں ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم بھی کافروں کو نہیں مانتے اور کافروں سے نسبت ہماری بھی نہیں ہے، یہی ہے راستہ ہمارا۔ پھر میں نے آگے عرض کیا کہ میری زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے، میری زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے، پھر بھی جاری رہا سفر ہمارا۔ ٹوٹے ٹوٹے ہوئے بھی پھر بھی ہماری زندگی کا سفر جاری رہا۔ میری زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے، پھر بھی جاری رہا سفر ہمارا، پھر بھی زندہ رہا تو جو سفر جاری رہا۔ کئی دروازوں سے گزرا ہوں میں، کئی دروازوں سے گزرا ہوں میں، ہر دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا۔ کئی دروازوں سے گزرا ہوں میں، ہر دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا۔ یہ میرے ذاتی شعر ہیں، تو یہ کتاب میں بھی نکال لینا۔ اس کا ترجمہ تھوڑا سا، کیونکہ میں نے کہا کہ بابا اس کا کیا ترجمہ ہے، تو کہنے لگے زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں تو وہ تکلیفیں یہ ٹکڑے ٹکڑے وہ ہے، اس سے زندگی تو ختم نہیں ہوئی، تو ٹکڑے زندگی کے تو ٹکڑے نہیں ہوئے، زندگی تو جاری رہی۔ تو پھر کیسے ہوا کہ اس کا ترجمہ یوں ہے، عرض کرتا ہے چلوں ساتھ ساتھ ہی، کہ باپ کے تخم میں جاتا تھا، پشت میں تھا، ویسی بھی زندگی کہیں گے، وہ بھی زندگی تھی۔ وہی جب اس پشت سے ماں کے پیٹ میں گیا وہ بھی زندگی تھی، جب اس میں روح پھونکی گئی وہ بھی ایک زندگی تھی، جب وہی بچہ گود میں آیا اس کا نام بھی اور کام بھی اور خوراک بھی اور، پھر کیا ہوا، وہ بھی زندگی تھی۔ جب وہی بندہ جوان ہوا، وہی بچہ جوان ہوا تو اس کا نام بھی بدل گیا، وہ گبرو جوان، نام بھی بدل گیا اور کام بھی بدل گیا، خوراک بھی بدل گئی۔ وہی آدمی جب بوڑھا ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا، منہ میں دانت نہیں ہے، وہ جو روٹیاں یا بوٹیاں وہ کھاتا تھا پہلے، وہ جو دانے میں چبایا کرتا تھا، وہ اب خوراک بدل گئی ہے، اب کوئی نرم سا بھگو کر وہ کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر لے، وہ بھی زندگی۔ مرنے کے پھر مر گیا، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی، پھر مرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا وہ عشر کی زندگی، پھر دوزخ کی زندگی، پھر جنت کی زندگی۔ زندگی کے کئی ٹکڑے ہوئے مگر سفر جاری رہا ہمارا، سفر تو جاری رہا۔ اس کا یہ مطلب ہے، چونکہ اگر فرض کیے یہ شعر ہم لکھ تو دیتے ہیں، کئی دروازوں سے گزرا ہوں میں، ہر دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا۔ ہر جب ماں کے پیٹ میں آیا تو وہی اسی نے پہ زندہ رکھا، جب گود میں بھیجا تو دودھ ماں کو دے کر بھیجا، وہی پرورش کرتا رہا۔ جب میں گود میں آیا تو تب بھی ایسے ہی، جب مجھے پرورش بچپن میں کرتے ہی وہ ماں وہ باپ، وہ بھی اسی کے فضل سے۔ اگر ماں باپ مر جاتے تو تب بھی تو پال لیتا ہے نا وہ۔ تو ہر دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں، یہ تب پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا تعلق دل کی تھا گہرائیوں سے اس پر کیا پیارے پروردگار کی طرف ہو جائے، پیروی رسول میں رہے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلتا رہے، سیدھے راستے پہ۔
کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی سنی کبھی وہابی، کدے دیوبندی کبھی اہل حدیث، کدے بائیں کدے وحدت المسلمین، ان راستوں سے بننے کے لیے جگہ جگہ کئی بنانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک ہی راستہ پکڑیں، کسی کو چھیڑیں نہ، اپنا چھوڑیں نہ۔ ایک وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں مدینے پہنچ کر رہیں گے۔ اگر مدینے پہنچ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی ساری رضا، اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ پیروی رسول کے بغیر، سنت رسول کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی ولایت ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔